बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं ISPR से। DG ISPR साहब ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम का इंतज़ाम किया था। अब से चंद दिन पहले हमने उसकी वीडियोज़ आपको दिखाई थी। यकम रमज़ान के इर्द गिर्द वो वीडियोज़ आई थी, या तो यकम रमज़ान से एक दिन पहले की थी या यकम रमज़ान वाले दिन की वो वीडियोज़ थी जो सोशल मीडिया के ऊपर फैली थी। उन वीडियोज़ को हमने कम से कम 2 वीडियोज़ आपको दिखाई थी, दोबारा भी हम स्क्रीन पर उनको दिखा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्हें DG ISPR के दफ्तर ने इंटर्नशिप के लिए बुलाया था। आप सबको पता है कि ये जो जेन Z है और जेन अल्फ़ा है, ये तमाम के तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक्टिव हैं, हमसे ज़्यादा इक्विप्ड भी हैं, स्मार्ट भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में हम भी उनसे स्मार्ट होंगे जो पुराने अलूम है या पुरानी टेक्निक है, लेकिन जो नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी है उसमें इन बच्चों को हम छू भी नहीं पाते। इस वजह से अब इन बच्चों की, अगर बाकी पाकिस्तानियों की 90% जो है वो अब बेवकूफ़ बनना बंद हो गई है जर्नल्स के हाथों। तो ये जनरेशन क्योंकि टेक्नोलॉजी की जनरेशन है, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी इनके हाथ की लकीर है, तो इनको तो बेवकूफ़ बनाना जर्नल्स के लिए बहुत ही मुश्किल है और उन्होंने भी इस चीज़ को भांप लिया। इनमें से ज़्यादातर जो है वो इंसानी हकूक़ के लिए बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बोलते हैं, इन्हें तेज़ इंटरनेट चाहिए, इन्हें नौकरियों के मौके चाहिए, इन्हें बेहतर एजुकेशन चाहिए और इन्हें बेहतर लीडरशिप भी चाहिए। इन्हें मरियम नवाज़ साहबा की तरह के नकम्मे या अर्दली की तरह के लोग या सरफराज भुट्टी साहब की तरह के लोग या जो कुछ सिंध में दे रखा है, इन्हें वो फैमिली लिमिटेड जो लीडरशिप है वो नहीं चाहिए। अब ये बच्चे सवाल भी उठाते हैं और थोड़ा सा ये भी आपने देखा होगा, आप सबके घरों में बच्चे भी होंगे, ये क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से भी ज़्यादा आशनाई है इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये थोड़ा सा तू तड़ाक कह लीजिए, जो भी उसे आपने कहना है, अक्सर तो बदतमीज़ी कह दिया जाता है उसे, लेकिन डायरेक्ट सवाल करते हैं। जैसे वेस्ट में बच्चे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं, जो भी चीज़ आप उनको बताते हैं आंखें बंद करके वो मान नहीं लेते, बल्कि आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको चैलेंज करते हैं। ये जो जेन Z है और उससे भी आगे जो जेन अल्फ़ा है वो सीधे सवाल करती है और आपसे, आप जनाब का अगर वो ख्याल रखें भी तो फिर भी सवाल बहुत ही तुर्श होता है, सीधा होता है और आप ये कहिए कि बड़े बड़े जो तुरम खान हैं उनके पास उसके जवाब नहीं होते। पुरानी जनरेशन जो होती थी उन्हें पता होता था कि बाबा जी, चाचा जी, मामू जी, भाई साहब, अंकल, जो भी कहना है, आंटी, फुफ्फो, खाला हमें बेवकूफ़ बना रही हैं, झूठ बोल रही हैं, लेकिन क्योंकि इक़दार ऐसी थी आप जनाब वाली, तो वो आगे से कहते नहीं थे। पता भी चल जाता था कि गलत बयानी हो रही है तो चुप करके वो दम साध के बाहर निकल जाते थे। ये वाली जनरेशन मुंह पर बताती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब इस जनरेशन को काबू करने के लिए जर्नल्स ने ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज और ज़्यादा फोर्स लगानी शुरू की है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो DG ISPR जाते ही हैं, वहाँ तो खिताब करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनको लाया जाता है मिलिट्री की डिफरेंट फैसिलिटीज़ में, शोकेस किया जाता है असलहा, मिज़ाइल, उसके अलावा एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, और दिखाया जाता है कि हम कितने सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान के दूसरे इदारों से, ताकि ये बच्चे जो हैं मानूस हो और उन्हें लगे कि जो मिलिट्री जर्नल्स हैं सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं और पाकिस्तान में यही तुरम खान है, बाकी कोई नहीं है। तो इसी सूरत हाल में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखा गया। फिर क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये नई जनरेशन के बच्चे हैं और आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब के बारे में हाल ही में ये बताया गया था कि वो 1970 बल्कि 1960 के अवाइल में जिस तरीके से मस्जिद और शराब खाना दोनों ही खुले होते थे, जिसका दिल करे मस्जिद चला जाए, जिसका दिल करे शराब खाने चला जाए, वो चाहते हैं कि दोबारा ऐसा ही मामला हो। ये उस वक्त बताया गया था मीडिया पे, हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बहुत सारे मीडिया के जो जुगादरी हैं उन्होंने बताया था कि आसिम मुनीर साहब ज़रा इनलाइटन किस्म की सोसाइटी चाहते हैं। आपको मुशर्रफ साहब की इनलाइटन मॉडरेशन तो याद ही होगी, उसी तरह की सूरत हाल जो है वो अब फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जब कुरानी आयात की तिलावत करते हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हिंदुओं के बारे में जो जिक्र करते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ के बारे में जो जिक्र करते हैं, उससे देख के तो नहीं लगता कि वो कोई इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। तो एक अजीब ही अल्लम गल्लम बना हुआ है, एक मतंजन सा बना हुआ है जिसमें किसी को नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। बहरहाल इन बच्चों को ISPR के अंदर ये इंटर्नशिप करवाई गई या करवाई जा रही है और उसके अंदर कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, हल्ला गुल्ला, तमाम वो उसके लवाजमात पूरे किए गए इस जनरेशन के, ताकि इनका दिल लगा रहे। ये ज़रा थोड़ा सा नींद मनचले भी हैं इनमें, ज़ाहिर है थोड़े से फ्रैंक भी ज़्यादा हैं। मसलन हमारा जो ज़माना था उसमें आपको पहले भी मैंने एक आध दफ़ा बताया कि अगर कोई खातून अच्छी लग जाती थी तो कॉलेज के बाहर जाके अगर आप खड़े होते थे, किसी की नज़र पड़ गई तो वो डांट के वहाँ से भेज देता था, और अगर आप उसके टांगे के पीछे लग गए अपने मोटरसाइकिल पर, वो हंस पड़ी तो उसकी मेहरबानी, ना पड़ी तो उसने जाके अपने मोहल्ले में किसी को इशारा किया तो जो लड़के पीछे जाते थे उनकी वहीं दुर्गत बनती थी। SMS का ज़माना हमारे तकरीबन आप ये कहिए कि हमारे जो अवाइल थे उनके दरमियान ही आया था। जो हमसे बिल्कुल पहले वाली जनरेशन थी वो तो पत्थर में लपेट के रुका फेंकते थे या मुन्ने मुनीब जैसा कोई बच्चा इस्तेमाल करते थे, जिसे एक शज़ान का जूस लेकर देते थे और वो रुका पहुँचा देते थे। अब उसके बाद जो इसका फिनाले था ना, जो इसका फाइनल हाईएस्ट इसका जो ऐसा प्रोग्राम था, जो क्राउन था इस सारे प्रोग्राम का, वो था जनाब मुहतरम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन। अब एनी शाहिद
جو اس کے اندر موجود تھے. ان کا نام شاہد نہیں ہے. اب ہمارے جرنلس کیونکہ سوچتے کم ہیں تو کسی شاہد نامی بچے کو نہ اٹھا لیجیے گا, یہ میں نے اینی شاہد کہا ہے. تو اینی شاہد ایک بچہ جو اس میں موجود تھا, اس نے بتایا کہ ہمیں صبح وہاں بلا لیا گیا. 4 گھنٹے تک 4 گھنٹے 13 منٹ پریسائزلی ہمیں انتظار کروایا گیا اور فیلڈ مارشل صاحب نہ آئے. بچے کیونکہ صبح آئے تھے. جین زی کا ایک مسئلہ یہ بھی کہ یہ رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں, صبح ظاہر ہے پھر لیٹ اٹھتے ہیں, لیکن اس دن بھی وہ رات کو تو لیٹ ہی سوئے ہوں گے, صبح جلدی اٹھنا پڑا کیونکہ جانا تھا انہوں نے. تو ان کو کئیوں کو وہاں نیند آ رہی تھی. چند بچے سوئے تو ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, نام ہمیں پتہ ہے لیکن چلے نہیں لیتے, انہوں نے ڈانٹ کر بچوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی آج کتنی بدلنے والی ہے. میں بریگیڈیئر ہوں, مجھے موقع نہیں ملتا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ملنے کا. یہ آپ کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے, یہ آپ کے لیے تو بہت بڑے فخر کی بات ہے. آپ تو آلموسٹ, انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ آپ جنتی ہیں, لیکن تقریباً کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ لوگ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دیدار کریں گے, ان کی بات چیت سنیں گے, اور آپ لوگ سو رہے ہیں. کیسے ناہنجار ہیں آپ لوگ. بہرحال بریگیڈیئر صاحب کے سمجھانے بجانے پر جن بچوں کو نیند کی اونگ آ رہی تھی وہ سوتے رہے. ہم بھی جب لسی پی کے, یاد ہے بھٹا صاحب ہوتے تھے, اکرام الحق بھٹا, ہمارے کیمسٹری کے پروفیسر, پہلا لیکچر ہوتا تھا ان کا ایف ایس سی میں, اور لسی پی کے جب جاتے تھے تو لسی تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتا وائن کیا نشہ دیتی ہے, لیکن جو لسی دیتی ہے وہ میرا نہیں خیال دنیا کی کوئی چیز دیتی ہوگی. تو پہلا لیکچر اکثر آدھا ہم سویا ہی کرتے تھے کالج کے اندر, اور پھر کئی دفعہ ان سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی, چاک سے لکھتے ہوئے ادھر سے چاک بھی مارتے تھے. تو خیر وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بچے جو ہیں پھر بھی سوتے جاگتے رہے. پھر فیلڈ مارشل صاحب آگے 4 گھنٹے 13 منٹ کے بعد انتظار کے بعد پھر انہوں نے کوئی 2.25 گھنٹے لمبا, یہ ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ ہے, 2.25 یا 2.5 گھنٹے انہوں نے خطاب فرمایا. خطاب بڑا زبردست تھا ان کا, واقعی انہوں نے امیر المومنین کے برابر کا ہی خطاب کیا. انہوں نے اس میں جو واضح چیزیں بتائیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ اپنی آئیڈینٹی درست کرو پیارے بچوں, آپ لوگ جین زی نہیں ہیں, آپ لوگ جین پی ہیں. یہ پی وہ ہارن والا پی نہیں, یہ جین پی جو ہے وہ پاکستان والا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جین زی نہیں ہیں, آپ لوگ جین پی ہیں. تو آپ لوگ اپنے آپ کو جین زی کہنا بند کر دیں, اور کوئی آپ کو کہے بھی تو اسے منع کر دیں, اسے بتائیں کہ ہم جین زی نہیں ہیں. ایسے میں حیران ہوں. اب ہونا تو ایسے ہی تھا. ظاہر ہے کہ جب آپ ایف ایس سی کر کے اور پھر آپ اس طرح کی قدر و منزلت کی ساری جو منزلیں ان کو طے کرتے اوپر پہنچ جائیں اور آپ کو کوئی ایکسپوجر نہ ہو, تو پھر یہی معاملے ہونے جو آپ وہ کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے صورتحال یہ کہ پہلے تو بچوں کو یہ منع کیا کہ جین زی جو ہے وہ آپ نہیں ہیں. پھر پی تو کہہ دیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی پہ آ گئے. آئی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چوٹ لگی تو آئی پر آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جین آئی ہیں. تھوڑی دیر جین پی پہ رہے, پھر پتہ نہیں بھول گئے اس بات کو, پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جین زی نہیں ہیں, آپ لوگ جین آئے ہیں. اب بچے سوچتے رہے یہ آئے کیا ہے, تو پھر بتایا کہ یہ اسلام ہے. تو آپ لوگ جین آئے ہیں اور آپ لوگ جین پی ہیں, آپ لوگ جین زی نہیں ہیں. ایک تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے جو آپ کہیے کہ دانشوری تھی اس کے موتی بکھیرے. آگے چلیے. اس کے بعد انہوں نے بچوں کو یہ بتایا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, یہ ہمارے جرنیلوں کے خلاف اس لیے ہو جاتی ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ جو ہے, نام نہیں لیا عمران خان صاحب کا, نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف کو اشارہ کیا, لیکن ظاہر ہے اس وقت باقی ساری تو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو تو حکومت میں بٹھایا, کسی کو 11 ارب کا جہاز لے کر دیتے ہیں, کسی کو کچھ کرتے ہیں, اور اس پر بھی نجم سیٹھی صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہ کہا کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں نا, یہ سب کرپٹ ہیں اور ہم ان کی کرپشن کو کر دیتے ہیں ایکسپوز, تو اس لیے یہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں, اور کوئی بات نہیں ہے. ہم بڑے اچھے ہیں, اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے اچھے, لیکن پریزنٹیشن یہ دی کہ یہ سارے کرپٹ ہیں اور ہم اچھے ہیں, اور اس لیے یہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں. باقی تو ہم کوئی جرم کرتے ہی نہیں, مطلب ملک ولک ہم نے نہیں توڑا, وہ یا فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہم نے نہیں کیا, پہلا آئین جو ہے وہ, یہ انہوں نے باتیں نہیں کی ہیں تو میں کر رہا ہوں. وہاں پر تو اس طرف تو آتے ہی نہیں نا, اس کا تو نام ہی نہیں لیتے, ان کو تو یہ اون ہی نہیں کرتے. مثلا یہ کبھی بھی ایوب خان کو نہ اون کریں گے نہ ڈس اون کریں گے, یحییٰ خان کو نہ اون کریں گے نہ ڈس اون کریں گے. آپ بھی صدر یحییٰ کبھی آپ نے سنا, آرمی چیف یحییٰ خان, کبھی یہ لفظ آپ نے سنا پڑھا؟ ہمیشہ صدر یحییٰ ان کو کہتے ہیں, کیونکہ گندا کام کیا تو ڈس اون کر دیا. جیسے وہ بیچارے بی ایل اے والے جو گرفتار کیے ہوئے ہیں, ان پر بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے, جو 7 لوگ گرفتار کہہ دیا, اغوا کیا ہوا ہے بی ایل اے کے دہشت گردوں نے, جن کو 7 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں, ان پر بھی بات کرتے ہیں ابھی, جیسے انہیں ڈس اون کیا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ جنرل یحییٰ ہو یا جنرل ضیاء الحق ہو, جنرل ایوب خان ہو, ان سب کو یہ ڈس اون کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کھاتے میں ہم وہی بات کریں گے جتنے گرے, خواہ مخواہ میں پھونکنا دیں, ہم لینے والے نہیں ہیں. اچھا جی, امریکی صدر جن کے اوپر آج کل عاصم منیر صاحب بہت زیادہ تڑپتے ہیں, کھڑکتے ہیں, ان کے ساتھ اب معاملات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج پہلا دن ہے, تاریخ آپ نے نوٹ کر لینی ہے, یہ 20 فروری سے کام شروع ہوا ہے. ویسے تو نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں. جتنے بھی پولیٹیکل پنڈت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اس میں شکست ہو جانی ہے. اگر شکست ہو گئی تو صدر ٹرمپ کی طاقت آدھی رہ جائے گی, اور اگر آپ حکمران ہوں تو آپ کی طاقت میں 10% بھی کمی ہو جائے تو وہ آدھی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں تو ٹھیک ٹھاک 40-50% طاقت میں کمی ہو جائے گی مڈ ٹرم میں. لیکن آج اس سے بھی بڑا دھماکہ ہوا ہے, اور وہ یہ کہ امریکی سپریم کورٹ نے 6-3 سے, سپریم کورٹ کے 6 ججز نے
یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ جو ٹیرف لگا رہے ہیں، کبھی انڈیا پہ ٹیرف لگا دیا 200%، 100%، کبھی UK پہ، کبھی فرانس پہ، کبھی چائنا پہ، یہ انلیگل ہے، اس کی اتھارٹی صدر کے پاس نہیں ہے، وہ کانگریس سے اپروول لیے بغیر یہ ٹیرفس نہیں لگا سکتے اور ان کو بند کیا جائے۔ اب یہ بہت بڑا بلو ہے۔ صدر ٹرمپ تو پاگل ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے ججز کو فول کہا، اسٹوپڈ کہا۔ ہاں وہ کہہ سکتے ہیں منہ سے، لیکن ایسا نہیں، ہمارے تو الٹا ہے نا، ہمارے جج کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیں تو وہ توہین عدالت میں بلا لیتے ہیں، لیکن ویسے آپ ان کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹیں مان دیں تو پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں الٹ ہے، آپ منہ سے کچھ کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہم نے فیصلہ دے دیا، آپ نے جو بولنا ہے بول لیں۔ توہین اتنی جلدی ان کی نہیں ہوتی، آپ کے منہ سے گند پھینکنے سے ان کی توہین نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی کچھ غلط کریں گے تو پھر وہ آپ کو، جیسے یہاں تن کے رکھنے والی پالیسی تو اور ہے نا، وہ وہاں تن کے رکھ دیں گے۔ تو اب صدر ٹرمپ نے پھر کوئی 10% ٹیرف لگایا غصے میں آ کے۔ کئی طرح کے ٹیرفس ہوتے ہیں نا، تو ایک کو تو انہوں نے انلیگل قرار دے دیا، اب کسی اور طاقت کے ذریعے انہوں نے ایک اور ٹیرف گلوبلی لگا دیا 10%۔ تو یہ ساری صدر ٹرمپ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے شیک کر کے رکھ دی پوری اکانومی، پوری اسٹاک ایکسچینج، اور پورے کا پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہے، یورپ پریشان ہے، چائنا پریشان ہے، انڈیا پریشان ہے۔ تو ابھی سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے۔ ریٹل ہو گئے ہیں بالکل، اور آنے والے دنوں میں اب ان کے پاؤں کے نیچے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدر ٹرمپ نے بالکل کمزور ہو جانا ہے اور انہوں نے بشارت بن جانا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی میں آپ کو احمقانہ باتیں نہیں بتا رہا، یا ایسے ہی آپ کی امیدیں زیادہ نہیں باندھ رہا، یا ایسے ہی ہوائی گھوڑے نہیں دوڑا رہا، لیکن بتدریج وہ اب ویک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس فیصلے سے ان کی جو پوری کی پوری ایک اکنامک انہوں نے اپنی پیراڈائم شفٹ کا ایک پروسیس یا امیج بنایا ہوا تھا، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے بعد سنبھلنا ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مڈ ٹرم الیکشن آئندہ اس کی کیمپین شروع ہو جانی ہے، ہو چکی ہے لیکن وہ زوروں پہ شروع ہو جانی ہے اگلے 1-2 مہینوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں گے صدر ٹرمپ بتدریج مزید کمزور ہوں گے، تو آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک میجر شفٹ آپ کو یہاں سے ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کا عاصم منیر پر، خطے پر، دوسری چیزوں پر اثر پڑے گا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہو ضرور جائے گا۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ اگلی خبر قطر سے ہے، اور خبر ہے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر صاحب کے بارے میں، جو اس وقت قطر میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ ان کے بارے میں ایک فرینچ نیوز آؤٹ لیٹ نے ایک خبر دی ہے کہ وہ اس وقت ایران اور واشنگٹن کے درمیان ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد عامر صاحب صدر زرداری کے ملٹری سیکرٹری رہے جب وہ بریگیڈیئر تھے، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر، جی ہاں ان کے اپنے اکاؤنٹس کے اندر بینامی ٹرانزیکشنز، 2 نمبر قسم کی ٹرانزیکشنز ہوئیں کروڑوں روپے کی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ملٹری انٹیلیجنس کے اور ISI کے افسران جو ہیں انہوں نے جو اپنی GIT رپورٹ تھی اس میں جاری کیا کہ صدر زرداری کے ساتھ یہ بھی ملے ہوئے تھے، اور بینامی اکاؤنٹس کی ساری ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹ میں بھی جاری ہوئیں۔ لیکن ہمیں، آپ کو یاد ہوگا وہ ایمان دورانی صاحبہ، کیپٹن صاحبہ ایسے کر کے بات کر رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان آرمی جو کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے، لیکن جو کرتی ہے قومی مفاد میں کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہی سمجھنا پڑے گا کہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر صاحب جب اس وقت بریگیڈیئر تھے تو انہوں نے جو کیا قوم کے مفاد میں کیا، وہ جعلی ٹرانزیکشنز بھی قوم کے مفاد میں ہی ہوئیں، اور ان کا بہرحال کوئی احتساب نہیں ہوا۔ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنے، میجر جنرل سے لیفٹنٹ جنرل بنے، وہ کور کمانڈر گجرانوالہ بھی بنے، لیکن ان کو کسی نے بھی کبھی بھی پوچھا نہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کیا تھا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔